اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ انسانی میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے جو یا تو کسی پیغمبر کی قوم پر عذاب کی صورت میں ہو یا کسی فرشتے کا اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھنا۔ ایسا یہ قصہ آج ہم بیان کریں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح فرشتوں نے خود کو انسانوں سے برتر سمجھ کر اللہ سے کہا کہ یہ انسان گناہ کیوں کرتے ہیں۔ اگر ہم ان انسانوں کی جگہ پہ ہوتے تو گناہوں کو تو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن زمین پر اتارے جانے کے بعد ان فرشتوں کے ساتھ کیا ہوا جانیں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن ناظرین، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین، یہ قصہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کا، کہ جب انسان بہت بدعمل ہو چکے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہو چکا ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو غصہ اور شہوت دیا ہے جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار اور برگزیدہ فرشتے مانے جاتے تھے، ان کا انتخاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دونوں چیزیں عطا کی اور شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک انتہائی حسین و جمیل عورت جس کا نام زورا تھا، یہ ملک فارس کے رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا۔ پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کریں اور پھر میرے شوہر کو قتل کریں، اور میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کی عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اس سے پیغام بھیجا گیا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی، یا کہ تم آپ مجھے اسم اعظم دکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا میرے شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حقوق العباد ہے، لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو زورا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروایا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زورا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زورا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زورا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر بڑے نادم اور شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، یہ دونوں شام کو میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطاؤں کا اقرار کیا اور زمین والوں پر لعن طعن کرنے کے بجائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ قرآن سے آواز آتی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اس کے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں، اور جو لوگ زمین پر ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طلبگار ہوئے۔
آپ نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں، اور یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔